मैं एडवोकेट माधव फड़के हूँ। आपने अपनी तकरीर में कहा कि खुदा जिंदा है और उसका कोई अक्स और सूरत नहीं, जैसा हिंदुइज्म में कहा गया है। तब क्यों तुम मुसलमान हज पर जाते हो, पवित्र पत्थर की इबादत करते हो, जैसा कि हिंदू भी पूछते हैं? یہ بہت اچھا سوال ہے جو بھائی نے اٹھایا ہے کہ اگر اسلام میں خدا برتر کا کوئی عکس نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، تب کیوں مسلمان پاک پتھر کی عبادت کرتے ہیں جو کعبہ سے متعلق ہے حج کے سفر میں؟ بھائی یہ غلط فہمی ہے. کسی مسلم نے کبھی کعبے کو نہیں پوجا. یہ غلط فہمی ہے غیر مسلموں کو کہ ہم مسلمان کعبے کو پوجتے ہیں. کوئی مسلمان کعبے کو نہیں پوجتا. ہم صرف عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جسے ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. ہم کیا کرتے ہیں، یعنی کعبہ جو قبلہ ہے، قبلے کے معنی عربی میں سمت، کعبہ سمت ہے، کیونکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں ایکتا میں، ہمیشہ ایکتا میں. مثال کے طور پر اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اگر ہمیں نماز ادا کرنی ہے، کچھ کہہ سکتے ہیں ہم اتر کی سمت رخ کریں گے، کچھ کہہ سکتے ہیں ہم دکھن کو، کچھ کہہ سکتے ہیں پورب کو، کچھ کہہ سکتے ہیں پچھم. ہم کدھر رخ کریں؟ ہم ایکتا میں یقین رکھتے ہیں. اس لیے ایکتا کے واسطے دنیا کے تمام مسلمانوں کو کہا گیا رخ کرنے کے لیے قبلے کی طرف جو کعبہ ہے. یہ ہماری سمت ہے، ہم اسے پوچھتے نہیں. اور پہلے آدمی جنہوں نے دنیا کا نقشہ بنایا مسلمان تھے، اور جب مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا انہوں نے ساؤتھ پول کو اوپر ٹھہرایا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں رہا. پشچمی لوگ آئے اور انہوں نے نقشے کو الٹا کر دیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے. الحمدللہ کعبہ اب بھی بیچ میں ہے، مکہ بیچ میں ہے. اور جب تک مکہ بیچ میں ہے، کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، اگر وہ رہتا ہے کعبے کے نارتھ میں تو وہ ساؤتھ کی طرف رخ کرتا ہے، اگر وہ رہتا ہے کعبے کے ساؤتھ میں تو وہ نارتھ کی طرف رخ کرتا ہے. ساری دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی سمت رخ کرتے ہیں. کعبہ قبلہ ہے، یہ سمت ہے. کسی مسلم نے اسے کبھی پوجا نہیں. اور جب ہم حج پر جاتے ہیں زیارت پر، تب ہم طواف کرتے ہیں کعبے کے ارد گرد، ہم گھومتے ہیں کعبہ کے ارد گرد، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سارے دائروں کا مرکز صرف ایک ہے. اس لیے ہم طواف کرتے ہیں کعبے کا گواہی دینے کے لیے کہ خدا صرف ایک ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم اسے پوچھتے ہیں. اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا، اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج جلد نمبر 2. انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے کہ میں چوم رہا ہوں کالے پتھر کو جو کعبہ ہے سنگ اسود، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے اسے بوسہ دیا، ورنہ یہ کالا پتھر مجھے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا کہ کوئی مسلمان کبھی کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتا. یہ نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور بہترین مثال یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں صحابہ، نبی کے ساتھی لوگ کعبہ پر کھڑے بھی ہوئے اور انہوں نے اذان دی. اذان بلاوا ہے نماز کے لیے. لوگ کعبہ پر کھڑے ہوئے اور اذان دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بت پوجنے والا کیا کبھی اس بت پر کھڑا ہوگا جسے وہ پوچھتا ہے؟ تو یہ کافی ثبوت ہے کہ کوئی مسلمان کبھی کعبے کی عبادت نہیں. کعبہ قبلہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جسے ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. امید ہے کہ یہ سوال کا جواب